أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت جل وعلا کا کروڑ شکر ہے کہ اس کریم نے ہم سب کو آج کے مبارک دن میں نماز جمعہ شریف کے لیے اپنی بارگاہ اقدس میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائی. خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اور اس کی توفیق سے جو کلمات خیر بیان کیے جائیں اور جو اعمال صالحہ بجا لائیں وہ کریم اپنی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرمائے. آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ توبہ کی ایک آیہ کریمہ کے تحت آپ کے سامنے کچھ کلام کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دو باتوں کا حکم ارشاد فرما رہا ہے. رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. اب اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ کفار سے، مشرکین سے، یہود و نصارہ سے بیان نہیں فرما رہا بلکہ اس کا خطاب اہل ایمان کی طرف ہے کہ ایمان والو. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کائنات نے یا ایھا الذین آمنوا والی جو آیات نازل فرمائیں یہ اس امت کی تربیت کے لحاظ سے قرآن مجید فرقان حمید میں اس امت کے احکام کے لحاظ سے اضافہ ہے. پہلی امتوں کے اندر وہ احکام جو یہاں بیان کیے گئے وہ پہلی امتوں میں بیان نہیں ہوئے. اس لحاظ سے رب کائنات جل وعلا نے اس امت کے انفرادی اور امتیازی حیثیت کو باقی رکھنے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا والی آیات میں جو احکام نازل کیے وہ اس امت کے لیے ہیں. اور پھر خطاب صرف اہل ایمان کے ساتھ ہے. اس کے لحاظ سے دیکھیں کہ کفار اپنے کفر کے سبب پہلے ہی رستہ اس کی بندگی کا جدا کر بیٹھے. اب ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بندگی کے لحاظ سے سروکار ہی نہیں ہے. تو یہاں رب تعالیٰ نے ان کا بیان فرمایا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا ہوا، ان کے لحاظ سے رب نے بیان فرمایا کہ جب تم یقین کے رستے پہ آ چکے ہو اور بندگی کی راہوں کو تسلیم کر چکے ہو تو اب تم پر ذمہ داری دوسروں سے زیادہ ہے. اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ تم جب خیر پر آگے استقامت کے ساتھ بڑھنے کا اہتمام کرو گے تو تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ اوروں کو بھی خیر کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرما دے گا. رستہ کھل جائے گا اور انہیں اسلام کی جو حقانیت ہے وہ انہیں سمجھ آ جائے گی.
اس اعتبار سے تم پر ذمہ داری اوروں کی نسبت زیادہ ہے۔ اس لحاظ سے رب تعالیٰ جل وعلا نے اہل ایمان کو ان کی ذمہ داری یاد کروانے کے لحاظ سے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ پھر اگلا حکم ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کیا جائے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تقوی کو جتنی زیادہ اہمیت دی گئی، اس وقت ہماری سوسائٹی میں تقوی کو اتنا ہی زیادہ ہلکا سمجھا جا رہا ہے، اس کی طرف اتنی توجہ نہیں دی جاتی اور اس کے لحاظ سے اس طرح اہتمام نہیں کیا جاتا جس کے لحاظ سے جو وہ کرنا چاہیے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تقوی کی جو برکات ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلے جا رہی ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ رب ذوالجلال جل وعلا نے جہاں حاضر ہونے کا حکم دیا وہاں پہ بندہ حاضر ہو جائے، اور جہاں سے رکنے کا حکم دیا وہاں سے بندہ رک جائے، اس چیز کو جو ہے وہ تقوی کہتے ہیں۔ اور آسان لفظوں میں اگر عرض کیا جائے تو تقوی انتہائی احتیاط کا نام ہے کہ بندہ رب ذوالجلال کے احکام پر عمل پیرا ہونے کے لحاظ سے مکمل بندگی کا اہتمام کرے اور اس کی نافرمانی سے رکنے کے لحاظ سے مکمل احتیاط سے رستہ جو ہے وہ اپنائے، تو یہ ہے تقوی۔ اب فی زمانہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقوی کو محدود کر دیا گیا چند ایک اعمال تک، چند ایک جگہوں تک یا چند ایک چیزوں تک، باقی طبیعتوں میں آزادی کے سبب نظام بھی جو ہے وہ فساد کا شکار ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیے، ایمان اور تقوی کی آپس میں باہمی مناسبت ایسی ہے جیسے کہ بلا تشبیہ و بلا تمثیل ایک پودا لگایا جائے تو پودے کے گرد باڑ لگائی جاتی ہے، تو جو کام باڑ کرتی ہے پودوں کے لحاظ سے وہی تقوی کرتا ہے ایمان کے لحاظ سے، کہ تقوی جتنا زیادہ ہوگا ایمان اتنا ہی محفوظ ہوگا، اور تقوی جتنا زیادہ کم ہوگا ایمان میں اتنی ہی زیادہ کمی آتی چلے جائے گی، اور بندہ جو ہے وہ سستی، غفلت اور کاہلی کا شکار ہوتا چلا جائے گا۔ آپ نے اکثر جگہوں پہ آج دیکھا ہوگا لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہیں جی سب برابر ہیں، سب ایک جگہ ہیں، سب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی جگہ پہ کسی طرح کی کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ اس واسطے کہ ان کو ایمان کا ذوق ہی میسر نہیں ہے، ایمان کی لذت ہی میسر نہیں ہے، کیوں وہ تقوی اختیار نہیں کرتے۔ رب کائنات جل وعلا جو فرما رہے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ تقوی اختیار کیا جائے۔ تقوی اختیار کرنے سے تمہیں نتیجہ کیا نکلے گا کہ تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، تمہیں ایمان کی برکات کا جو ثمرات ہیں وہ میسر آئیں گے، تمہیں ایمان کے جو فوائد ہیں وہ میسر آئیں گے، اور ایمانی جو زندگی ہے جس کے سبب بندہ حلال اور حرام کے درمیان نہ صرف تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے بلکہ کہاں کون سا معاملہ حرام کی طرف جا رہا ہے، اگر بندہ صحیح طور پر تقوی اختیار کر کے ایمان کی راہوں پہ چلے تو اس تقوی کی برکت سے خود بخود اسے احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ معاملہ حرام کے لحاظ سے سامنے آ رہا ہے تو وہ اس سے بچتا ہے، یا فلاں معاملہ حلال کے لحاظ سے سامنے آ رہا ہے میں نے اس پر قائم ہونے کا اہتمام کرنا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں یہ تقوی کی برکات ہیں جس کے سبب بندہ مومن اپنے کردار کو صحیح طریقے سے نبھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے میرے بھائیوں تقوی جو ہے وہ ازحد ضروری ہے ایمان کے لحاظ سے۔ ایمان یہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ بندہ مصلی پر آئے تو وہاں پر تو وہ تقوی اختیار کرے، معاشرتی، سیاسی اور سماجی زندگی میں وہاں پر اس کو آزادی ہے کہ وہ جیسے چاہے آگے بڑھتا ہوا نظر آئے، نہیں، کلمہ طیبہ جو اس نے پڑھا ہے تو اس نے ایک نظام کو قبول کیا ہے، اور نظام سارے زندگی کے سلسلے کو احاطہ کیے ہوئے ہے، تو اس لحاظ سے اس کے جو ایمان کا سلسلہ ہے وہ ہر جگہ پہ ہے، تو جہاں جہاں پھر ایمان کا سلسلہ ہے وہیں اس نے تقوی اختیار کرنا ہے، اور وہیں پر اس نے وہ عمل کرنا ہے جو اللہ کی بندگی والا ہے، اور اس عمل سے رکنا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا معاملہ ہوتا ہے، یا جس سے کسی بھی مقام پر جو اسلام کے لحاظ سے جو نافرمانی کا یا اسلام کے لحاظ سے فساد کا پہلو آتا ہے اس سے اس نے رکنے کا اہتمام کرنا ہے۔ تو یہ رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ۔ آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیے، قرآن مجید فرقان حمید میں ایک دو بار نہیں بلکہ پہلے پارے کے اندر سورہ بقرہ میں رب تعالیٰ نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا ھدی للمتقین، کہ جو ہدایت ہے یقین کے لیے ہے جو متقین ہیں ان کے لیے۔ اور پھر آپ پورے قرآن مجید میں پڑھ کے دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ۔ جہاں عبادات کی باری آتی ہے رب تعالیٰ وہاں بھی فرماتا ہے، جہاں معاملات کی باری آتی ہے رب تعالیٰ وہاں بھی فرماتا ہے، کیونکہ تقوی ہوگا
خوف الہی، خشیت الہی طبیعت میں ہوگا تو بندہ حرام سے اور برے معاملات سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچ سکے گا۔ اور اگر طبیعت آزاد ہوگی، اس میں کسی بھی طرح کا خوف خدا کا پہلو نہیں ہوگا، جیسا کہ موجودہ ماحول کے سبب ہمارے سوسائٹی میں پیدا ہوتا جا رہا ہے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم کوئی بھی برا کام کرنے سے گریز نہیں کریں گے، بلکہ فوراً کر گزریں گے، اور پھر بعد میں ہوگا کہ جو ہوگا وہ دیکھی جائے گی۔ یہ کیفیت جو پیدا ہو جاتی ہے، اس اعتبار سے میرے بھائیوں سب سے پہلی کیفیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اتقوا اللہ۔ اور یہ بھی بات واضح رہے، ایک تو ہے مطلقاً مومن کے لیے تقوی ضروری ہے ایمان کے سنبھالنے کے لحاظ سے، دوسرا وہ بندہ جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے رب کی رضا نصیب ہو جائے، یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اس سے ملوں تو اس حال میں کہ وہ مجھ سے راضی ہو، اور وہ بندہ جو طالب بننا چاہتا ہے رب ذوالجلال کی رضا کا، اس پر تو انتہائی لازم ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر طرح کا وہ عمل جس سے کسی بھی طرح اللہ کی نافرمانی آنی ہو، اس سے وہ اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرے۔ تو یہ یعنی کہ نیکی سے رکنے کا معاملہ ہو تب بھی، اور اگر برائی سے بچنے کا معاملہ ہو تب بھی، دونوں کے لحاظ سے جو ہے وہ تقوی اختیار کرنے کا اہتمام کرے، جس سے اس سے نیکی ہو پائے گی اور برائی سے وہ بچ پائے گا۔ تو یہ رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اب اگلا حکم سنیے، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اب اس آیت کریمہ کے بیان سے پہلے اس کا تھوڑا سا شان نزول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک پر جب تشریف لے گئے تو نبی علیہ السلام کے ایک صحابی وہ پیچھے رہ گئے، بشری تقاضوں کے مطابق وہ سستی ہو گئی اور وہ پیچھے رہ گئے۔ ایک دن، 2 دن، 4 دن نیت تھی کہ میں جاؤں گا، اور انہوں نے اپنے لیے اونٹنی بھی تیار کر رکھی تھی کہ میں ضرور جاؤں گا، لیکن بس وقت گزرتا گیا، دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے آئے۔ اب دیکھیں حضور کے صحابی ہیں، محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک عظیم امر پر تشریف لے گئے جہاد کے لیے۔ وہ صحابی جو تھے ان پر بھی اس وقت لازم تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کی طرف جدھر سرکار تشریف لے گئے ادھر وہ بھی جائیں، لیکن طبیعت میں سستی آ گئی، اور اس سستی کے سبب ان وقتی غفلت کے لحاظ سے وہ اس سمت کی طرف نہ بڑھ سکے جو سمت جو ہے وہ سرکار نے اختیار کی تھی، اور وہ عظیم عمل ان کے ہاتھوں رہ گیا اس غفلت کے سبب، اس سستی کے سبب۔ تو خالق کائنات جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر وہ جو پیچھے رہ جانے والے صحابی ہیں ان کے لیے یہ آیت کریمہ نازل کرتے ہوئے بیان فرما رہا ہے اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری طبیعت میں جو اب سستی پیدا ہوئی، غفلت پیدا ہوئی، جس کے سبب تم اس عظیم عمل سے رہ گئے ہو، اس سے توبہ کرتے ہوئے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہونے کا اہتمام کرو۔ یہ ہے آیت کریمہ ان کے لحاظ سے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو بیان کرنے کا کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے اندر ایسی کوئی کیفیت نہ لاؤ، یا ایسے حالت نہ آنے دو، یا ایسی طبیعت نہ بننے دو جس کے سبب عمل صالح کے عظیم پہلو تمہارے ہاتھوں سے رک جائیں، اور تمہارے سے جو اولین لوگ ہیں جو عظیم کام کر رہے ہیں تم ان کے لحاظ سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو اس لحاظ سے رب تعالیٰ فرما رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرتے ہوئے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ۔ اب یہاں پر یہ بات واضح رہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان میں ایک ہے وہ طبقہ جو بعد میں ایمان لایا، اور ایک ہے وہ طبقہ جو پہلے ایمان لایا۔ تو جو بعد میں ایمان لانے والے ہیں ان کے لیے معیار اور سٹینڈرڈ کون رکھے گئے؟ جو پہلے ایمان لانے والے۔ ہمارے لیے سارے صحابہ جو ہے وہ سٹینڈرڈ ہیں، اس لحاظ سے کہ وہ خیر پر چلے، بھلائی پر چلے، اور رب ذوالجلال کے فضل کے متلاشی رہے، اور رب تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی اپنی رضا عطا فرمائی۔ ہمارے لیے سب ہیں۔ اب صحابہ کے بعد جتنے بھی قیامت تک کے لیے آل اسلام، آل ایمان، جنہوں نے اپنے زبان سے جو کلمہ طیبہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمل پر باقاعدہ اسی طریقے سے وہ قائم ہو گئے، اور عمل اور قول دونوں میں اندر مطابقت آ گئی۔ اب اس مطابقت کے اعتبار سے رب کائنات نے ان کے عمل کو بھی قبول فرمایا اور ان کے قول کو بھی قبول فرمایا، اور عمل اور قول کی قبولیت کے بعد قیامت تک کے لیے وہ صادقین میں شامل ہو گئے کہ یہ سچے لوگ ہیں کہ جو انہوں نے کہا وہ کر دکھایا، جو انہوں نے پڑھا اس پر عمل کر دکھایا، تو وہ سچے ہو گئے۔ اب بعد میں آنے والوں کے لیے وہ جو معیار بنے، تو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اب کیا کیا جائے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ہم سچوں کے ساتھ شامل ہو جائیں۔
پہلا حکم کس کے لیے ہے؟ حضور کے صحابہ کے لیے، اور پھر بعد میں ہر دور کے ایمان والوں کے لیے کہ ان سے پہلے جو سچے لوگ ہیں بعد میں آنے والوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے سے جو پہلے سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اب شمولیت اور ان کے ساتھ نسبت کس طرح کی ہو یہ بھی بات واضح رہے۔ ایک ہے بندہ محض یہ دعویٰ کرتا رہے کہ میں فلاں جو بزرگ ہیں میری ان کے ساتھ نسبت ہے، فلاں جو بزرگ ہیں میری ان کے ساتھ نسبت ہے، یا میری ایمان والوں کے ساتھ نسبت ہے۔ ایک ہے یہ دعویٰ۔ خالق کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں دعویٰ بلا عمل قبول نہیں ہے۔ دعوے کو حیثیت ہے عمل کے ساتھ ساتھ، یعنی کہ دعویٰ کرے اور ساتھ عمل بھی کرے۔ اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھے لیکن عمل نہ کرے تو اس عمل نہ کرنے کی اسے سزا ملے گی، کیونکہ دعویٰ عمل مانگتا ہے۔ کہیں بھی دعویٰ کیا جائے اس کی دلیل نہ ہو تو وہ دعویٰ رد کر دیا جاتا ہے، وہ دعویٰ چھوڑ دیا جاتا ہے، اس دعوے کی کوئی حیثیت نہیں جو وہ سمجھی جاتی۔ تو اسی طرح سے ہم نے جو دعویٰ کیا کہ میرے اللہ جل وعلا کے سوا کوئی معبود نہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، تو یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ تو اب اس دعوے کی دلیل ہونی چاہیے، تو وہ دلیل کیا ہے؟ اس دعوے کی مطابقت اور اس پر عمل کرنے کا اہتمام کرنا۔ یہ وہ مطابقت ہے جو کیا نتیجہ لائے گی کہ جو اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں اپنے فضل کی بہاریں عطا فرمائے گا۔ اور اگر ہمارا دعویٰ ہو دلیل نہ ہو تو میرے بھائیوں وہ دعویٰ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح قبولیت کا رستہ اختیار نہیں کرے گا جیسے کہ ہونی چاہیے۔ اب میں آپ کو لیے چلتا ہوں، چونکہ یہ مہینہ ہے حضرت سیدنا محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے یوم وصال بھی اسی مہینے کے اندر ہے۔ آج 8 تاریخ ہے اور قریباً 2 سے 3 دن کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ ان کا مبارک عرس شریف جو ہے وہ شروع ہوگا، اور ہم اہل سنت و جماعت باقاعدہ ان کی عظمتوں کا بیان کرتے ہیں، ان کی کرامات کا بیان کرتے ہیں، ان کی رفعتوں کا بیان کرتے ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے یہ سارا کچھ کرنا ضروری ہے، اور اس سے اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ان کو ایمان کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے اور عمل صالح کی عظمت کی خبر ہوتی ہے، اور انہیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جو بندہ صحیح طریقے سے رب کائنات جل وعلا کی بندگی کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کی بہانے عطا فرماتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اکثر و بیشتر ہمارے دوست، اکثر و بیشتر ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جھوم جھوم کے جناب کا نام تو لیں گے، جھوم جھوم کے جناب کی نسبت تو بیان کریں گے، جھوم جھوم کے آپ کے قصیدے تو پڑھیں گے، لیکن جہاں تک تعلق ہے عمل کے اعتبار سے، اسلام پر عمل پیرا ہونے کے اعتبار سے، تو اس کی طرف آنا ان کی طبیعت میں سستی ہوگی، ان کی طرف غفلت ہوگی، وہ کاہلی کا اہتمام کریں گے، وہ اس طرح نہیں آئیں گے۔ بلکہ آپ نے عموماً یہ لفظ مارکیٹ میں سنے ہوں گے، اور کتنا بڑا اور واضح تضاد ہے ہماری زندگی کے اندر کہ جب دین کی باری آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے چاہا تو انشاءاللہ ہو جائے گا، اور پھر جب دنیا کی باری آتی ہے تو فوراً پلاننگ کرتے ہوئے اس معاملات کو سمیٹ کر اس کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچ کے بتائیے گا، دین کی باری آئی تو یہ کہا اللہ اور اس کے رسول چاہے گا تو ہو جائے گا، اور جب دین کی باری دنیا کی باری آئی تو فوراً پلاننگ کرتے ہوئے ان کے لیے اسباب بھی اکٹھے کرنا شروع کر دیے اور اس کے لحاظ سے معاملہ بھی کرنا شروع کر دیا۔ تو مجھے ذرا سوچ کے بتائیے گا ہمارا اس سے بڑا تضاد کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا کے لیے ہم فوراً میدان میں چل پڑے اور اپنی کوششوں اور کاوشوں کے سلسلے ہم نے تیز کر دیے، اور دین کے لحاظ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا چاہے گا تو معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہی وہ سستی ہے کہ جو سستی ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑ رہی اور کسی طرف جو ہے وہ نہیں جانے دے رہی۔ آج اسلام آج بھی اپنی عظمتوں میں اسی مقام پر ہے جس مقام پر جب نازل ہوا تھا تب تھا، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہ آج کا مسلمان اپنی عظمتوں میں اس مقام پہ جا کھڑا ہوا کہ جہاں پہ اس کو شرمندگی کے سوا کچھ بھی میسر نہیں آ رہا۔ میرے بھائیوں، ایسا کیوں ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے دین کو عملی طور پر پکڑنے کی بجائے اس کے ساتھ عقیدت اور اس کے جتنے بھی افراد ہیں ان کے ساتھ عقیدت کا رشتہ قائم کر لیا، یعنی کہ دین کے نظام کو رائج کرنے کی بجائے دین کے نظام کے ساتھ عقیدت کا سلسلہ رکھا اور افراد کے ساتھ بھی عقیدت کا سلسلہ رکھا۔ اب مجھے ذرا سوچ کے بتائیے، عیسائیوں کے پاس چلے جائیں، ہندوؤں کے پاس چلے جائیں، سکھوں کے پاس چلے جائیں، یا جتنے بھی اسلام کے علاوہ کمیونٹیز ہیں دنیا کے اندر، آپ ان کے پاس چلے جائیں، کوئی ایک بندہ ان سے کہے کہ آپ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کے جیسا دکھا دو، تو نہیں دکھا سکتے، نہیں دکھا سکتے، ان کے پاس بندے ہی نہیں ہیں۔ ہزاروں قسم کے ان کے پاس سینٹ صوفی موجود ہوں گے، لیکن وہ اسلام کے جو شیر شہزادے اور اسلام کے جو بیٹے ہیں ان کے جیسا کوئی بیٹا ان کے پاس نہیں ہوگا۔
کیوں نہیں ہوگا؟ اس واسطے کہ اسلام کے جیسا نظام ان کے پاس نہیں ہے، اس اعتبار سے ان کے پاس جو ہے وہ اسلام کے جیسے بیٹے ہی نہیں ہوں گے۔ جب ہمارے پاس اللہ کے فضل سے نظام بھی وہ جو ہر لحاظ سے کامل اور اکمل اور مبارک ہے، جو ایسا ہے زرخیز کہ جب بھی کسی بھی دور کے اندر کوئی بندہ اس پہ عمل کرے گا اللہ اس کو اسلام کی بہاریں عطا فرمائے گا۔ تو اسلام کے بیٹے بھی ہر دور کے اندر، ہر صدی کے اندر ایسے ہمارے درمیان رہے ہیں کہ جن کو ہم بطور فخر دوسروں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ ہاں ہمارے پاس ایسے بندے موجود ہیں جو اسلام کی حقیقت بھی ہیں اور اسلام کے آئینہ دار بھی اور اسلام کے زرخیز زمین کا اصل اور نتیجہ بھی ہیں، کہ جس کو دیکھ کے تم کہہ سکتے ہو کہ اسلام آج بھی برکت والا ہے۔ اور اگر وہ بیٹے ہمارے پاس ہیں تو میرے بھائیو ہم صرف ان کی عقیدت کو ہی کیوں تھامے ہوئے ہیں؟ ہم جیسے وہ عمل کر کے کامیاب ہوئے اسی طرح ہم بھی عمل کر کے کامیاب ہو جائیں۔ میرے بھائیو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے، اسلام ہرگز ایسا دین نہیں ہے کہ جس میں صرف نظریات کو پالا گیا ہو، عمل کو کوئی حیثیت نہ دی گئی ہو۔ اسلام ایسا دین نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا کامل دین ہے جس میں نظریہ بھی دیا گیا اور اس نظریے کے موافق عمل بھی دیا گیا کہ تم نے نظریے کو تھامنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنے کا اہتمام کرنا ہے، پھر نتیجہ یہ نکلے گا اللہ تعالیٰ جل وعلا تمہیں بہاریں عطا فرمائے گا۔ جتنے بھی اسلاف ہماری زندگی میں آئے یا ہمارے سے پہلے گزر گئے، ان کی ساری زندگی آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو واضح طور پر پتہ چلے گا کہ وہ صرف نظریہ اپنے ذہن میں لے کے بیٹھ کے تسبیح نہیں کرتے رہے، بلکہ ساری زندگی وہ عمل پر قائم رہے اور عمل کرتے ہوئے ان کی زندگی گزری، یہاں تک کہ نتیجہ کا نکلا کہ ان کی زندگی کا آخری وقت آ گیا اور آخری وقت بھی وہ عمل کرتے ہوئے دنیا سے گئے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہ آج ہم اہل سنت و جماعت ہم عقیدت کے بھنور میں ایسے پھنس چکے ہیں کہ عمل کی طرف آنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ میں یہ بات بھی یہاں پہ واضح کروں، کسی بھی کام کی طرف بڑھنے کے لیے پہلے اس کام کے لحاظ سے 2-3 چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ چیزیں کیا ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ ذہن اس کام کی اہمیت کو قبول کرے۔ کسی بھی کام کے لحاظ سے ذہن اس کام کی اہمیت کو قبول کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، طبیعت اس کام کی طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر تیسری کیا ہوگی کہ قوت ارادی، جس کے سبب بندہ کام کی طرف چل پڑے گا۔ یہ 3 چیزیں جو ہے وہ بندے کی زندگی کے اندر ہوں گی تو بندہ کام کی طرف آئے گا۔ پہلی کیا ہے؟ ذہن اس کو قبول کر لے۔ دوسرا کیا ہے؟ طبیعت اس کی طرف مائل ہو جائے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ بندہ ارادی طور پر اس عمل کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جائے۔ یہ 3 چیزیں بندے کی زندگی میں پائی جائیں گی تو بندہ اس کام کی طرف آئے گا، اور اگر جو ہے وہ 3 چیزیں نہیں پائی گئی، یعنی کہ پہلی پائی گئی اور دوسری اور تیسری نہیں پائی گئی، تو بندہ جو وہ کبھی بھی اس طرف نہیں آ سکتا۔ اب مجھے ذرا سوچ کے بتائیے، ہم سب جتنے بھی ہیں، ہم میں سے ہر ایک نے دین کو بطور نظام قبول کر رکھا ہے بحمد اللہ تعالی، کوئی انکار بھی کیے ہوئے؟ ہرگز نہیں۔ دین کو بطور نظام ہم نے باقاعدہ قبول کر رکھا ہے، لیکن ہماری طبیعت اس کی طرف آنے کو تیار نہیں، ہماری قوت ارادی اس کی طرف بڑھنے کو تیار نہیں۔ یہ جو 2 کمیاں ہیں، یہ کمیاں ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑ رہی۔ آج اسلام کس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ یہ 2 کمیاں، اور کون دور کرے گا؟ میرے بھائیو انسان نے خود دور کرنی ہے۔ میں آپ سے ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ وہ بیماریاں ہیں جو ہمیں چمٹ گئی ہیں، مرض ہمیں لگ گیا ہے کہ جو ہم سے نکلنے کو تیار نہیں ہو رہا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک ڈاکٹر مریض کو دوائی دیتا رہے، لیکن مریض ہی اپنی ول پاور کو نہ بنائے تو کیا وہ بستر سے اٹھ پائے گا؟ آپ سب سمجھدار ہیں، کیا وہ بستر سے اٹھ پائے گا؟ ہرگز نہیں اٹھ پائے گا۔ اس کو 100 سال بھی وہاں پہ رکھیں اور ہزاروں قسم کے تیز سے تیز انجیکشن بھی دیں، وہ نہیں اٹھ پائے گا۔ اور اگر وہ اپنی ول پاور استعمال کرے تو وہ تھوڑے دن میں بازیاب ہو کے باہر آ جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہماری جب تک ہم کسی چیز کی، دین کی اہمیت کو عملی طور پہ قبول نہیں کریں گے اور طبیعت کا اس طرف میلان نہیں کریں گے اور اپنی ول پاور اس میں شامل نہیں کریں گے، میرے بھائیوں کبھی بھی ہم جب اس کی طرف نہیں آ سکتے۔ اگر ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں تو ان اسلاف کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے دین کو بطور نظام قبول کیا اور عملی طور پر اس طبیعت کو اس طرف مائل کیا۔ اور تیسری جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ول پاور کے ساتھ، یعنی کہ برضا بخوشی اس کی طرف بڑھے۔ نتیجہ کا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دونوں جہانوں کی برکت عطا فرمائی۔ آج افسوس کے ساتھ یہ ہم انتہائی مجبوری کے سبب یہ الفاظ کہنے پہ مجبور ہیں کہ دین کو ہم نے محدود کر دیا مسجدوں کے اندر اور چند ایک محافل تک۔ اس کے علاوہ دین ہماری عملی زندگی کے اندر عملی طور پر ہمارے معاشرے میں ہے ہی نہیں ہے۔ مجھے ذرا سوچ کے بتائیں پھر فوائد کہاں سے آئیں گے، برکات کہاں سے آئیں گی؟ اگر ہم حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھیں، آپ اس کائنات میں تشریف فرما ہوئے، جس دن آپ تشریف لائے باقاعدہ یہ روایات صحیحہ موجود ہیں کہ آپ اس دن حالت روزہ میں تھے۔
اس دن حالت روزہ میں تھے، جس دن آپ تشریف لائے اس دن حالت روزہ میں تھے، یعنی کہ روزہ فرض نہیں ہے لیکن حالت روزہ میں تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب جن کی طرف ہم نسبت کیے ہوئے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے ابھی روزہ فرض نہیں ہے، اس کے باوجود اپنی حالت ایسی رکھی کہ روزہ میں ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو رمضان کے پورے مہینے کے روزے پورے رکھتے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں؟ آپ کو پتہ ہوگا جو ریگولر یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، ہر رمضان شریف پر باقاعدہ طور پر میں یہ کہتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ دائیں بائیں ہوٹل جو ہے وہ بند کروائے جائیں، مزدور حضرات جو ہے وہ روزے رکھیں، اور مالک حضرات جو ہے وہ اپنے مزدوروں کے لیے کاموں کے اوقات کی کمی کریں تاکہ وہ روزہ رکھنے کا اہتمام کر لیں۔ ایسا میں کہتا ہوں کہ نہیں کہتا؟ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہ جب تک ہم اس نظام کو بطور نظام قبول نہیں کریں گے میرے بھائیوں، ہم کبھی بھی اس نظام کی برکات جو ہے وہ اپنی عملی زندگی میں صحیح طور پر نہیں لا سکتے۔ اور تیسری اور بڑی چیز ہے جو بڑی اہم ہے، حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے نظام اسلام کا آ جائے، نظام اسلام کا آ جائے۔ افسوس یہ کہ ہم اسلام کا نظام تو چاہتے ہیں لیکن اپنی عملی زندگی کے اندر اسلام کو لانا نہیں چاہتے۔ کتنے ہم میں سے ہم چاہتے ہیں کہ پوری زندگی کے اندر، پورے نظام کے اندر، پوری دنیا کے اندر اسلام آ جائے؟ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، ہر ایک یہ خواہاں ہے کہ مجھے جہاد کا موقع ملے، میں جہاد کروں، میں یہ کروں، میں وہ کروں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ جب اس کی عملی زندگی میں دیکھیں کہ اسلام لایا یا نہیں لایا تو وہ آپ کو وہاں پر 10% سے بھی زیادہ اسلام نظر نہیں آئے گا۔ تو مجھے ذرا سوچ کے بتائیے برکات کہاں سے آئیں؟ خالق کائنات جل وعلا جو بندوں سے کچھ تقاضا کر رہا ہے وہ تقاضا ہم پورا ہی نہیں کریں گے تو پھر فوائد کہاں سے آئیں گے؟ حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ فی زمانہ ہمارے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو چکی کہ ہم بندہان میں سے ہر ایک یہ بندہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طور پر سیاست میں داخل ہو کر دین اسلام کا عملی سلسلہ ہم معاشرے کے اندر رائج کر دیں۔ اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا جائے تو آپ نے علم پڑھنے اور اس پر اپنی طبیعت کو قائم کرنے کے بعد آپ باقاعدہ بیٹھے اور آپ نے علم پڑھایا۔ علم پڑھاتے پڑھاتے آپ نے باقاعدہ افراد تیار کیے۔ افراد تیار کرنے کے بعد پھر یہ نتیجہ نکلا کہ جس وقت آپ کا وصال ہو رہا تھا بغداد شریف کا کوئی کونا، کوئی شعبہ، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پہ آپ کے تیار کردہ افراد موجود نہ۔ آپ نے افراد تیار کیے اور افراد تیار کر کے مارکیٹ میں بھیجے۔ آج ہماری سوسائٹی میں ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی بھی شعبہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس شعبہ کے اندر 2 سے 3 افراد ہوں گے جنہوں نے پورے شعبے کی لاج رکھی ہوئی ہوگی، وگرنہ سارا شعبہ ایسا ہوگا جس کا حال اللہ حافظ ہے۔ تو ہم اگر یہ چاہیں کہ پورے نظام کے اندر اسلام آ جائے، نظام اسلام کیسے آئے گا؟ میرے بھائیوں، ہمارے مشائخ کا یہ طریقہ تھا کہ انہوں نے اسلام کو اپنی عملی زندگی میں بھی لائے اور پوری سوسائٹی کے اندر قائم کرنے کا بھی اہتمام کیا۔ حضرت شیخ جب بغداد میں تشریف لائے، آج جتنے بھی حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب اپنے آپ کو کہنے والے افراد ہیں، ان کے لیے یہ عرض ہے کہ یہ بات سمجھیے گا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں جب میں بغداد میں آیا تو بغداد کا حال دیکھ کر میری سوچ یہ بنی کہ میں بغداد سے نکل جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو بغداد کے حالات کے سبب میرا ایمان ضائع نہ ہو، بغداد کے حالات دیکھ کر میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے۔ آپ نے یہ سوچا، لیکن چونکہ آپ کے ذریعے اللہ نے بغداد کی کایا پلٹنی تھی، اب بغداد میں رہے، آپ نے علم پڑھا، علم کے بعد عمل کیا، عمل کے بعد افراد تیار کیے، یہاں تک کہ آپ جب بغداد شریف میں ہی آپ کا وصال ہوا، جس وقت آپ دنیا سے جانے لگے، اس وقت حال یہ تھا کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں تھا جس شعبے میں آپ کے افراد تیار کردہ موجود نہ ہوں۔ یہ کیفیت تھی، یہ سوچ تھی۔ اگر ہم اپنا ارادتاً چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہم دین کو رائج کرنے کا اہتمام کریں تو میرے بھائیوں ہم ساری زندگی بھی چاہت اپنے دل میں رکھے تو دل میں رکھے ہوئے چاہت فوت ضرور ہو جائیں گے، لیکن یہ عملی جامہ نہیں پہنا سکیں گے۔ عملی جامہ تب آئے گا جب باقاعدہ طور پر اس پر عمل کرنے کا اہتمام کریں گے اور اس کو اپنی زندگی میں لانے کا اہتمام کریں گے۔ اور میں نے جو آیہ کریمہ قرآن مجید کی پڑھی ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ مل جاؤ۔ تو سچوں کے ساتھ ملنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم سال بعد ان کے قصیدے تو پڑھیں، سال بعد ان کی عظمتیں تو بیان کریں، سال بعد ان کی شانوں کا تذکرہ تو ہو، لیکن ہمارا اپنا عمل پوری سال میں اس تذکرے کے مخالفت میں ہو، ان کی شانوں کے مخالفت میں ہو، ان کے عمل کے مخالفت میں ہو۔ رب کائنات جل وعلا ایسے کبھی بھی شان نہیں عطا فرماتا۔ اور پھر آخر میں چونکہ یہ مہینہ آج غالباً 6 تاریخ ہے یا 5 تاریخ ہے، غالباً 4 تاریخ ہے، اسی مہینے میں 9 نومبر کو علامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دن بھی آتا ہے، علامہ اقبال جس دن جو ہے وہ آپ کی ولادت ہوئی وہ دن بھی آتا ہے۔
میں ان کے لحاظ سے بھی یہ جملہ آپ کے سامنے رکھوں. آپ دیکھیے اقبال کی شاعری ایسی شاعری ہے کہ آج بھی جو پڑھے وہ اس بات کو محسوس کرے گا کہ اقبال وہ لفظ کہہ رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں. یعنی کہ اتنی آفاقیت ہے اقبال کی شاعری میں. یہ کیسے آئی اور کیوں کر آئی؟ آج بھی اقبال زندہ کیوں ہے؟ آج بھی اقبال کے کلام میں وزن کیوں ہے؟ اس کی وجہ فقط یہ ہے، اقبال علیہ الرحمہ، میرے بھائیو بزرگوں، اقبال کے ابا جی ایک دفعہ اقبال سے کہتے ہیں کہ بیٹا قرآن پڑھتے ہو، سمجھ بھی آتی ہے کہ نہیں؟ اب اس وقت جوانی کا دور تھا، سنا اور بات ختم ہو گئی. پھر کچھ وقت گزرا اور پھر فرمایا کہ بیٹا یاد رکھو، تمہیں قرآن کی سمجھ تب آئے گی اور قرآن کا شعور تب ملے گا جب تم قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کے ہر حکم کے بارے میں یہ تصور کرو گے کہ یہ اللہ نے حکم میرے لیے نازل فرمایا. جب تک یہ سوچ نہیں آئے گی اس وقت تک اب کبھی بھی کمال نہیں آ سکتا. یہ وہ سوچ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ مل جاؤ. اور قرآن جو کتاب انقلاب ہے، ہم نے اس کو یہ تصور کر لیا کہ ختم پہ پڑھ لیا جائے، کسی کے مرنے پہ پڑھ لیا جائے. یہ جو زندہ کرنے کے لیے کتاب آئی تھی، ہم نے اس کو مرنے والوں کے لیے رکھ چھوڑا. حضرت اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے منشی کہتے ہیں کہ روزانہ کی بیس پہ جب آپ کا آخری سال چل رہے تھے، اس وقت کی کیفیت ہے کہ روزانہ جو کتاب قرآن مجید اقبال پڑھتے، ہم اس کو دھوپ میں سکھانے کے لیے رکھتے تھے کہ صبح تہجد کے وقت جب پڑھتے تھے تو پڑھتے پڑھتے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، اتنا روتے کہ قرآن بھیگ جاتا ان آنسوؤں سے. وہ روزانہ جو ہے وہ ہمیں دھوپ میں رکھنا پڑتا سکھانے کے لیے. میرے بھائیو، ہمارے اسلاف کا تو یہ طریقہ تھا. ہمارے اسلاف تو اس روش پہ تھے، اس نہج پہ تھے. ہم میں سے کتنے ہیں جن کو کئی دن گزر جاتے ہیں قرآن کھول کے نہیں دیکھتے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ملنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ ہمارے قومی شاعر تھے، یا یہ کہا جائے وہ ہمارے بزرگ ہیں. رب کائنات جل وعلا جو ہم سے تقاضا کر رہا ہے وہ یہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. جس طرح قول کے اعتبار سے کہ تم اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کر رہے ہو، اسی طرح عمل کے اعتبار سے اپنی کوششوں کو، اپنی ہمتوں کو اور اپنی جملہ صلاحیتوں کو اسی طرز پہ چلانے کی کوشش کرو جس طرز پر انہوں نے چلایا. پھر نتیجہ کا نکلے گا کہ جو بہاریں رب نے انہیں عطا فرمائیں وہ بہاریں اللہ تمہیں بھی عطا فرما دے گا. اور اگر تم سستی کرو گے، مجھے ذرا سوچ کے بتائیے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فضیلت و کمال رب نے آپ کو عطا فرما دیا، کیا کوئی اس کو چھین سکتا ہے؟ اب کوئی بھی نہیں چھین سکتا. لیکن اس فضل و کمال سے کوئی حصہ لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا؟ میرے بھائیوں، اسلام کا جو فضل و کمال اللہ بندوں کو عطا فرماتا ہے یہ ایسا ہے کہ جو کوئی بھی صحیح طریقے سے کسی اللہ کے مبارک بندے کی رستے پہ چلتے ہوئے سنت کا اہتمام کرے گا تو جو برکتیں اللہ اس بندے کو دے گا وہی برکتیں اللہ تعالیٰ بعد میں آنے والوں کو عطا فرما دے گا. یہ بہاریں ہیں اسلام کی. اور یہاں پہ یہ بھی میں بات واضح کرتا چلوں، اگر کوئی بندہ کسی جگہ بیت ہے، کسی جگہ پیر ہے، اکثر و بیشتر ہمارے ہاں پیری مریدی کا یہ سلسلہ کہ جناب وہ ہمارے شیخ ہیں، وہ ہمارے پیر ہیں، اور اب ہم جیسے ظاہر وقت گزاریں، قیامت کے دن چونکہ پیر کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں ہوگا اور وہ ہمیں ہاتھ پکڑ کے سیدھا جنت میں لے جائے گا. یہ تصور انتہائی ناقص تصور ہے، انتہائی ہلکا تصور ہے. مجھے ذرا سوچ کے بتائیے، اس امت کے سب سے بڑے پیر کون ہیں؟ سب سے بڑے مرشد کون ہیں؟ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا جو اتنے بڑے پیر اور اتنے بڑے مرشد تھے انہوں نے کسی بھی لمحے اور کسی مقام پر اپنے کسی ایک صحابی کو بھی کہا ہو کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، تم نے یہ کام نہیں کرنا، تم نے یہ کام نہیں کرنا، عمل سے روکا ہو؟ کسی ایک مقام پہ بھی کہا؟ حضرت صدیق اکبر کو کہا ہو، فاروق اعظم کو کہا ہو، عثمان غنی کو کہا ہو، علی المرتضیٰ کو کہا ہو کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، حج نہیں کرنا، حرام سے بچنا نہیں ہے، جو تمہارے دل میں آئے وہ تم کرتے پھرو؟ کبھی کہا؟ ہرگز نہیں کہا. بلکہ آپ نے دیکھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اتباع رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں اس مقام تک پہنچے کہ بعد میں کوئی بھی اس مقام تک نہیں پہنچا. اور آپ کو جتنا بھی شرف ملا، کمال ملا، وہ اسی اتباع کے سبب ملا. اس اعتبار سے میرے بھائیوں، عمل ہے جس کے سبب اللہ کمال دے گا. اگر عمل نہیں ہے تو یاد رکھیے گا، محض گمانوں سے کمال نہیں ملتے، محض خوابوں سے کمال نہیں ملتے، محض قول کے سبب اللہ تعالیٰ کمال نہیں عطا فرماتا. اس اعتبار سے ازحد ضروری ہے جتنے بھی ہمارے مسلمان یہاں بھائی بیٹھے ہیں، حضرت سیدی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ اپنی نسبت میں کمال یہ ہے کہ جو
حضرت نے طریقہ پکڑا اپنی زندگی گزارنے کا، اسی طریقے پر ہم اپنے آپ کو چلانے کا اہتمام کریں اور اسی روش کو ہم پکڑیں اور اپنی ساری ہمتیں اس نہج پہ چلائیں جس نہج پہ حضرت سیدی شیخ عبد القادر نے چلائی تھی۔ پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں، ہماری دکان میں، ہمارے مکان میں برکت عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔